السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجماعت والامامۃ، سبق نمبر ہے 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر، رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وابن حبان والحاکم واسنادہ علی شرط مسلم لیکن رجح بعضهم وقفہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آذان سنے پھر نماز با جماعت میں شامل نہ ہو تو اس کی کوئی نماز نہیں الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اسے ابن ماجہ، دارقطنی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور اس کی سند مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ موقوف ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آذان سنی تو پھر نماز با جماعت میں شامل ہوگا۔ جس نے آذان سن لی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز با جماعت میں پھر ضرور شامل ہوگا۔ جیسے کل کے سبق میں ہم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نابینا شخص کے تعلق سے پڑھی کہ آپ نے نابینا کو کہا کہ آذان سنتے ہو تو پھر آذان کا جواب دو، یعنی حی علی الصلاۃ کا جواب ہے نماز با جماعت میں شامل ہو۔ تو میرے پیارے بھائی، ابن عباس کی رضی اللہ عنہ روایت سے بھی یہ معلوم ہوا، آذان سنی ہے تو نماز با جماعت میں شامل ہونا ہے، اور اگر نہیں ہوا جائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، www.binbaz.org وغیرہ، جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک شخص نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز پڑھتا تو ہوں مگر ایک تو جماعت سے نہیں پڑھتا، دوسرا لیٹ پڑھتا ہوں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ آپ کا یہ عمل کفری عمل ہے، آپ کفر کرتے ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اگر نماز کو آذان سن کر جماعت سے ادا نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو چاہیے یہ کہ ہم نماز کو با جماعت ادا کریں، ہاں الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ وہ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خوف ہے، باہر کوئی ایسا ماحول ہے کہ میں باہر نکلوں تو قتل کر دیا جاؤں گا، یا میں اتنا بیمار ہوں کہ جناب میں نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں تو ہے۔ بصورت دیگر نماز کو با جماعت ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن یزید بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا برجلین لم یصلیا فدعا بہما فجیء بہما ترعد فرائسہما فقال لہما ما منعکما ان تصلیا معنا قالا قد صلینا فی رحالنا قال فلا تفعلا اذا صلیتما فی رحالکما
ثم ادرکتم الامام ولم یصلی فصلیا معہ فإنہا لکما نافلۃ، رواہ احمد واللفظ لہ وصححہ الترمذی وابن حبان۔ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ جب پیارے نبی نماز پڑھا چکے تو آپ کی نظر دو ایسے آدمیوں پر پڑی جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا تو یہ دونوں آپ کے پاس لائے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے، تو خوف کی وجہ سے ان کے شانے، ان کے شولڈر، کندھے کانپ رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ یعنی تم نے جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ کہنے لگے اپنے گھروں میں یعنی اپنے محلے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، اگر تم اپنے گھروں یعنی محلوں میں نماز پڑھ چکے ہو تو اور پھر تم امام کو پاؤ تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔ اگر اپنے محلے یا گھروں میں نماز پڑھ چکے ہو اور پھر تم امام کو پاؤ کہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہ دوسری نماز تمہارے لیے نفل نماز ہوگی۔ محترم میرے پیارے بھائیوں، اب اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا؟ بندہ پہلے نماز پڑھ چکا، اب اس کی برابری پھر نماز با جماعت سے ہوتی ہے، تو یہاں بیٹھا نہ رہے، یہاں بھی اٹھ کر نماز اس جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لے۔ جو پہلے ادا کی وہ فرض تھی اور جو اب پڑھے گا وہ اس کے لیے نفل ہوگی۔ جیسے جناب معاذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز عشاء با جماعت پڑھ لیتے اور پھر اپنی بستی اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم والوں کو امامت کرا دیتے، تو یہ دوسری نماز ان کے لیے نفل ہوتی۔ یہاں بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پہلے نماز پڑھی ہوئی ہے، نماز با جماعت سے تمہاری برابری ہو جاتی ہے، اب یہاں بھی تم نماز جو ہے وہ پڑھو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا تو خوف اور ڈر کی وجہ سے یہ ان کے کندھے کانپ رہے تھے، یعنی یہ ڈر گئے کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ایسا کیا معاملہ ہوا۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اچانک بلائے جانے پر یہ خوف زدہ ہو گئے کہ اللہ خیر کرے کیا معاملہ ہوا۔ امام شافعی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جو بندہ پہلے نماز پڑھ چکا، جماعت میں پھر جماعت ملتی ہے تو جماعت میں پھر شامل ہو جائے، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ زور اثر میں تو ایسا کر سکتا ہے، باقی میں نہیں کر سکتا۔ یہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات درست ہے کہ نماز پہلے پڑھ چکا، دوسری جماعت میں برابری ہوتی ہے تو کوئی سی بھی نماز ہے پھر جماعت میں شامل ہو جائے اور یہ دوسری نماز اس کے لیے نفل ہوگی۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتى یکبر واذا رکع فرکعوا ولا ترکعوا حتى يرکع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواہ ابو داود وہذا لفظہ واصلہ فی الصحیحین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں
امام مسجد نبوی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور تم اللہ اکبر مت کہو حتیٰ کہ امام اللہ اکبر کہے، اور جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور تم رکوع اس وقت تک مت کرو جب تک کہ امام رکوع نہ کرے، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، تم سجدہ نہ کرو حتیٰ کہ امام سجدہ کرے، اور جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ امام کی پیروی کی جائے، یہ نہیں کہ امام کہیں اور جا رہا ہے مقتدی کہیں اور جا رہے ہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں بڑی خوبصورت بات معلوم ہوئی، اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا؟ امام بنایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کے اندر، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے ہیں، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے فرما رہے ہیں۔ محترم بھائی، امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ لیؤتم بہ، تاکہ امام کی پیروی کی جائے۔ تو اللہ نے آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے، جناب عبد المطلب کے پوتے، جناب ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا؟ ہمارا امام بنایا، امام اعظم بنایا، تمام پیغمبروں کا امام بنایا۔ ہائے یہ امت، آج ہم اس امام کی اتباع اور پیروی کی بجائے امت کا کوئی حصہ کوفے کھڑا ہے، کوئی حصہ ایران میں رک گیا، کوئی کا حصہ دیوبند بریلی ہندوستان میں رک گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا تو محمد الرسول اللہ کی پیروی کی جائے۔ یہاں چونکہ ایشو نماز کا ہے، یہ ویسے بات درمیان میں آ گئی کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی پیروی کی جائے۔ تو امام چاہے امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ہماری محلے کی مسجد کا امام ہو، امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام کی پیروی کی جائے۔ اللہ کے رسول اس حدیث میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام سے پہل مت کرو۔ اللہ اللہ، ہم نے امام اعظم کو بھی چھوڑا اور محلے کی مسجد کے اماموں کو بھی چھوڑ دیا۔ امام ابھی رکوع میں نہیں گیا ہوتا، یہ مقتدی پہلے گیا۔ امام نے ابھی سجدے میں سر نہیں رکھا ہوتا، مقتدی پہلے ہی سجدے میں پہنچے ہوئے۔ وارے نمازی، وار تیری نماز۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امام کی پیروی کی جائے۔
امام سے آگے مت بڑھو. جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے تم نے نہیں کہنا. جب تک امام رکوع سے سر اٹھائے نہ تم نے سر نہیں اٹھانا. جب تک امام اپنا سر سجدے میں رکھے نہ تم نے سر سجدے میں نہیں رکھنا. اور یہاں کیا اہل حدیث، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کلہم کا یہی حال الا من رحم ربی. امام سے آگے ہی آگے دوڑنے کی کوشش ہے، امام سے آگے ہی آگے بھاگنے کی کوشش ہے. میرے بھائیوں، ہم جب امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے ہی چلیں گے، منہ اٹھا کر اس سے آگے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور فرمایا جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، یعنی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اسی طرح جو ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات، دیگر دعائیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ امام صرف جو ہے سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے. اور دیگر نے کہا کہ نہیں، امام اور مقتدی دونوں یہ جملے کہیں. اس روایت کے اندر اس حدیث کا مطلب، ان الفاظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ امام سے پہلے تم رکوع سے سر مت اٹھاؤ، امام سے پہلے رکوع سے سر مت اٹھاؤ، رکوع میں رہو. جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے تم پھر جو ہے اس کے پیچھے بعد میں کھڑے ہو. تو مقتدی بھی سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور امام بھی کہے گا. مقتدی بھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات، دیگر دعائیں پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا. فتاوی احکام مسائل فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ. اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مقتدی کے لیے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کو پڑھنا درست سمجھتے تھے، جیسا کہ اس پر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے وضاحت کی. اسی طرح اس حدیث میں مسئلہ بیان ہوا کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر، جب بیٹھ کر پڑھے تو تم بیٹھ کر پڑھو. اس کے تعلق سے امام شافعی علیہ رحمہ اور دیگر نے کہا یہ حکم نبی علیہ السلام کے مرض کے دوران میں پڑھی جانے والی نمازوں میں منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ پیارے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پیچھے موجود صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، یعنی یہ آخری وقت میں منسوخ ہو گیا. اب اگر کسی عذر کی بنا پر امام بیٹھ کر نماز پڑھا لیتا ہے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے. پہلے یہ تھا کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو مقتدی بھی بیٹھ کر ہی پڑھیں گے. اور پیارے نبی نے جو مرض الوفات کے اندر نماز پڑھائی آپ بیٹھے تھے اور پیچھے ابو بکر سمیت دیگر نمازی مقتدی کھڑے تھے، الرحیق المختوم وغیرہ. اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا مقتدیوں کو امام کی پیروی اور اتباع کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے سجدے میں سر مبارک رکھ دیتے ہم پھر سجدے کے لیے جھکتے. بخاری کتاب الاذان 690. اور ہم کیا کرتے ہیں، ابھی امام نے اللہ اکبر کہا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، مقتدی ٹھا سے سجدے سے، امام ابھی کھڑا ہوتا ہے مقتدی پہنچے ہوتے ہیں. اور اسی طرح دو سجدے کر لینے کے بعد دوسری یا تیسری رکعت کے آغاز میں ابھی امام اٹھ رہا ہوتا ہے مقتدی پہلے ہی کھڑے ہیں. واہ جی. ایک دفعہ ایسا ہوا جامعہ دعوہ للاسلامیہ مرکز طیبہ مرید میں کہ استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، جو کہ وہاں امام بھی الحمدللہ ہیں، نماز پڑھا رہے تھے. تو نماز پڑھاتے ہوئے حضرت استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد وہ دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور کچھ لوگ آگے کی صف میں سے کچھ لوگ جو ہے صف کے غالباً دائیں جانب تھے یا بائیں جانب، تو کچھ لوگ جو ہے وہ امام سے پہلے ہی اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے. جب سلام پھرا
استاد محترم نے کہا کون کون پہلے کھڑا ہوا تھا مجھ سے؟ جو کھڑے ہوئے تھے وہ آیا ہوئے کہ یہ کھڑے تھے. آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو. تو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی پیروی کی جائے. اللہ معاف کرے ہماری نمازوں کی حالت، امام ابھی اس رکن تک پہنچا نہیں ہوتا، مقتدی پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ اللہ کی قسم یہ بے صبری ہے. یہ بمشکل قیدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں. ان کا بس چلے اور فوراً سے مسجد سے یہ باہر نکلیں. امام سے پہل کرنے والا کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ ایک اور حدیث ویسے آپ کو سنا رہا ہوں، یہاں بلوغ المرام میں نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے؟ متفق علیہ، بخاری مسلم. تو امام سے پہل کرنے والا یہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے امام سے پہل تو کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ کا ڈر اختیار کرو کہ کہیں تیرا یہ سر گدھے کے سر میں تبدیل نہ ہو جائے. تو کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں نمازوں میں آ کر، کیا کرتے ہیں مسجدوں میں آ کر. اور ایک اور حدیث میں جس کے راوی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما قضى الصلاة اقبل علینا بوجهه. پیارے نبی نے ایک دن نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر اپنا رخ انور لوگوں کی طرف کیا اور فرمایا لوگوں میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود، نہ رکوع مجھ سے پہلے کرو نہ سجدہ مجھ سے پہلے کرو، ولا بالقیام ولا بالانصراف، اور فرمایا نہ مجھ سے پہلے کھڑے ہو نہ مجھ سے پہلے منہ پھیرو. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سامنے اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. مسلم. تو اس حدیث میں بھی پیارے نبی نے فرمایا کہ امام سے رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، کھڑا ہونے میں، سلام پھیرنے میں پہل مت کرو. اللہ معاف کرے ان نماز پڑھنے والوں کو، ان کا کیا بنے گا کہ جو امام سے پہل کیے جا رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ سبق نمبر 85، اس سے معلوم ہوا آذان سن کر نماز با جماعت میں آنا ضروری ہے. اگر پہلے سے بھی نماز پڑھ رکھی ہے اور جماعت مل جاتی ہے تو پھر سے جماعت میں شامل ہوا جائے اور وہ دوسری نماز نفل ہوگی. اور آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ امام سے ہرگز آگے نہیں بڑھنا، امام سے پہل نہیں کرنی. جو امام سے پہل کرے گا اس کو کہا گیا کہ کہیں پہل کرنے والے کا سر گدھے کے سر کی طرح نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.